بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو 5 ٹائم نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک پہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ لیکن اگر جانوروں کی بات کر لی جائے تو نمبر 1 پہ آتا ہے ہمارے پاس مرغا۔ اس میں چاہے اصیل مرغا ہو، چاہے دیسی مرغا ہو یا کوئی سا بھی مرغا ہو، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید مرغا جو ہے وہ برکت کی نشانی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرغا کسی بھی کلر کا ہو۔ اسلام میں آیا ہے کہ مرغا جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کے اذان دیتا ہے، یعنی کہ صبح جب سورج طلوع ہونے سے پہلے جو مرغا اذان دیتا ہے وہ فرشتوں کو، جو رزق کے فرشتے ہوتے ہیں جو رزق لے کے ہمارے گھروں پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اذان دیتا ہے۔ جب بھی آپ طلوع آفتاب کے ٹائم پہ مرغوں کو دیکھیں کہ وہ اذان دے رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں گے اور 33 بار آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے، اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی کہی گئی ہے کہ اگر مرغا بے وقت اذان دیتا ہے، کئی گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بے وقت اذان دیتا ہے، تو یہ گھر میں کوئی مصیبت یا بے برکتی کی نشانی کہی گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک نشانی بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مرغا کس ٹائم اذان دے رہا ہے۔ اگر وہ بے وقت اذان دے رہا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، نماز کی کثرت کریں، اور اگر وہ ٹائم پہ اذان دے رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے طوطا۔ ہرے کلر کا طوطا جیسا آپ کو دکھ رہا ہے، اس طرح ہرے کلر کا طوطا آپ گھر پہ رکھیں۔ اسے بھی بہت برکت کی نشانی کہا گیا ہے کہ ہرے کلر کا طوطا جس گھر میں بھی ہوگا اس گھر میں برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمتیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دولت آئے گی۔ تو آپ گھر میں ہرا طوطا لازمی رکھیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے بکری۔ بکری کیا تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور حدیث مبارک میں بھی ہے، نبی پاک نے بھی بکری کو پالنا بہت زیادہ برکت کی نشانی قرار دی ہے۔ جو عرب میں جو ہے بکریوں کا دودھ پیا جاتا تھا، نبی پاک اس کی تجارت کرتے تھے۔ اس کو پالنا، گھر میں رکھنا بہت سنت بھی ہے اور بہت برکت کی بات بھی ہے، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ دولت بھی بہت آئے گی اس کو رکھنے سے۔ انشاءاللہ یہ کاروبار کے لحاظ سے بھی اگر آپ رکھیں گے تو بہت اچھی چیز ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے یا جو 70 سال سے اوپر بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو گائے کا دودھ منع ہو جاتا ہے، ان کا اسٹیمنا ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ان کو بھی یہ بکری کا دودھ کہا گیا ہے کہ یہ پئیں، بہت شفا والا دودھ ہے، اس میں بہت برکت رکھی گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ گھر میں لازمی آپ اگر نبی پاک کی سنت سمجھ کے رکھیں گے تو پھر تو بہت ہی برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بکری لازمی رکھیں گھر میں، 1 عدد بکری لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پہ آ جاتی ہے بلی۔ بلی ہم جتنے بھی مرغے پالنے والے ہیں، ہم لوگوں کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کو بہت تنگ کرتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی اصیل کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں بہت ہمیں حفاظت سے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ کھا جاتی ہے۔ لیکن بلی کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ بلی کو بالکل بھی نہ مار سکتے ہیں، اگر اس کو مارنا بھی ہے تو روئی کے گالے سے مارنا ہے۔ اور یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بلی جس گھر میں اپنے بچے دے دیتی ہے وہاں بہت برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی واقعہ ہے کہ جب بلی آپ کے پاس آئی تو آپ نے ایک برتن نیچے رکھ دیا تو بلی نے اس میں پانی پی لیا اور چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ یعنی کہ بلی اگر کسی چیز میں منہ مار لیتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ ایک پاک جانور ہے بلی۔ اور بلی کے بارے میں اس کو یہ یہاں تک کیا کہا گیا ہے کہ اگر ہم انسان دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا
پہلے آسمان دوسرے یا کسی بھی آسمان پہ جا کے رک جاتی ہے، پر بلی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گی تو یہ ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے، اور اس کی بد دعا بھی ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے۔ ہم لوگ بے احتیاطی میں بلی کو مار دیتے ہیں، ہمارے کوئی برڈ وغیرہ بلی کھا جاتی ہے تو اس میں بلی کو مار دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ بہت ہمیں نقصان ہوتا ہے، بہت بے برکتی ہوتی ہے ہمارے برڈز میں بھی، ہمارے گھر میں بھی، رزق میں بھی۔ تو آپ اس چیز کا بہت آپ نے خیال کرنا ہے۔ بلی جتنی آپ کے گھر بلیاں ہوں گی اتنی آپ کے گھر رزق آئے گا، تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے بلی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ لائک شیئر سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں میرا چینل۔ اللہ حافظ۔